اگر غلط کہوں تو ممبر سے اتار دے، اگر سچ ہو تو پھر میری تائید کرے۔ مدرسے میں غریب بھی پڑھتے ہیں، امیر بھی پڑھتے ہیں، پڑھتے کہ نہیں؟ زیادہ تر ہمارے سماج میں غریب بچے ہی قرآن پڑھتے ہیں۔ امیروں کے تو خواب ہی بہت بڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے انجینئر بنانا ہے، مجھے ڈاکٹر بنانا ہے۔ تیری مرضی تو کچھ بھی بنا، یہ بتا مصطفیٰ کا غلام کب بنائے گا؟ حضور کا دیوانہ کب بنائے گا؟ اور کبھی مدرسے کی زندگی جھانک کے دیکھو، عجیب منظر ہوتا ہے۔ وہ بچے جن کے ماں باپ غریب ہوتے ہیں، بچے گھر سے آ گئے، باپ نے 100 روپے دیے تھے، لے کے مدرسے میں آ گئے۔ 100 روپے کتنے دن چل پاتے؟ 10 دن میں ختم ہو گئے، جانے کے 20 دن باقی تھے۔ قرآن کا پڑھنے والا عصر کے بعد گھومنے نکلتا ہے۔ جب تمہارے بچے دکانوں سے من پسند کی چیزیں لے کے کھاتے ہیں نا، تو اس کا بھی من چلتا ہے میں بھی یہ چیز کھاؤں، لیکن باپ کی غربت پیروں میں زنجیر ڈال دیتی ہے۔ نہ، حسرتوں کا گلا گھونٹ دے، آج دن یہ تیری چیز کھانے کا نہیں ہے۔ اور دل میں خیال آتا ہے ہم بھی من پسند کی چیزیں کھائیں، لیکن مجبوریاں پیروں میں بیڑیاں ڈال دیتی ہیں، حسرتیں گلے میں دم توڑ دیا کرتی ہے۔ اور یار کتنی آرزوؤں کو گلا گھونٹا ہے، دکان پہ کھڑا ہے قرآن پڑھنے والا، لیکن حیثیت نہیں اپنی من پسند کی چیز کھا سکے۔ اللہ اکبر، جب یہ ٹوٹے پھوٹی جوتیاں پہن کے، پرانے کپڑے پہن کے قرآن پڑھتا ہے، خدا کی قسم جب یہ گلیوں سے گزرتا ہے، جب امیروں کے بچے کھڑے ہو کر کے اچھی اچھی چیزیں کھاتے ہیں اور یہ قرآن کا پڑھنے والا ان کا منہ دیکھتا ہے، تو کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا کی رحمتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، خدا کی رحمتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اور مسیحت چیخ چیخ پہ کہتی ہے میرے بندے دل تھوڑا مت کرنا، آج کا دن ہے کہ تو دکان کے باہر کھڑا ہے، حسرتوں کا گلا دبا رہا ہے، اپنی آرزو پوری نہیں کر سکتا، لیکن یاد رکھ کچھ دن صبر کر لے، ایک دن وہ آئے گا کہ سب کھڑے ہوں گے تو ان کے سامنے بیٹھا نظر آئے گا۔ کیا باپ نہیں چاہتا تھا بیٹے کی مزدوری کر کے پیسہ کھائے؟ کیا اسے ضرورت نہیں تھی کسی مددگار کی؟ اور سلام اس باپ کے جذبے کو جنہوں نے بیٹوں سے یہ کہہ دیا بیٹے اوور ٹائم بھی ڈیوٹی کرنی پڑی تو کریں گے، لیکن تجھے قرآن پڑھ کے دکھانا ہے۔ خود مزدوری کریں گے لیکن تجھے مزدوری پہ نہیں لگائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر مدرسے کی زندگی دیکھ، گھر میں کبھی کوئی بچہ ایک مرتبہ زمین پہ سو جائے، اگلے دن پسلی چلنے لگتی ہے۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ سردی میں ایک دن بچہ زمین پہ سلا دو، پسلیاں چلنے لگ جاتی ہے۔ پورا مدرسہ گھوم کے آئیے، ایک چارپائی دکھا دو، ایک چارپائی دکھا دو جس پہ بچے لیٹتے ہوں، لیکن جو ان کے استاد ہیں ان سے پوچھو بتاؤ یہ بچے روز فرش پہ لیٹتے ہیں، کیا ان کی پسلیاں چلی؟ ان کو ٹھنڈ لگی؟ کیا یہ بیمار ہوئے؟ پوچھو ان کے استاد سے، مجھے سن تو صحیح، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اور پیارے میری بات غور سے سننا، یہ جب گھر کے اندر تھے تو اگر نمک تیز تھا ماں سے کہتے ماں نمک تیز ہے، ماں نے نمک ڈال دیا۔ اگر گھر میں دال بنی ہے ماں سے کہتے ماں میں دال نہیں کھاؤں گا، ماں نے کہا بیٹے آملیٹ کر دیتی ہوں۔ جب ان کی طبیعت بدلتی رہی، گھر کے اندر کھانے بدلتے رہے، لیکن جس دن سے مدرسے میں آئے ہیں اگر نمک زیادہ ہے تو کسی سے کہہ نہیں سکتے ہیں، نمک کم ہے تب بھی کسی سے کہہ نہیں سکتے ہیں، کم پڑا تب بھی نہیں مانگ رہے ہیں، زیادہ ہو گیا ہے تو کسی سے کم کرنے کو نہیں کہہ رہے ہیں۔ او یار آر تک اٹھا رہے ہیں قرآن کے لیے، ہر تکلیف برداشت کر رہے ہیں قرآن کے لیے، ہر پریشانی کا سامنا کیا ہے قرآن کے لیے۔ خدا کی قسم دیکھو تو صحیح، کبھی مدرسے میں آ کے دیکھو، جب یہ گھر لیٹتے تھے تو 3 مرتبہ ماں اٹھ کے چیک کرتی تھی میرے بیٹے کا بدن کھلا تو نہیں ہے، لیکن جس دن سے مدرسے میں آئے ہیں آج کوئی بستر دیکھنے والا نہیں ہے، آج کوئی چادر اڑانے والا نہیں ہے، بدن کھلا ہے تو کھلا ہے، پیر کھلے ہیں تو کھلے ہیں، بستر سے بچہ نیچے چلا گیا تو نیچے چلا گیا ہے، آج ماں بچانے والی نہیں ہے۔ ذرا غور کر پیارے، اگر یہی بچہ گھر پہ زمین پہ لیٹ جاتا تھا تو پسلیاں چلتی تھی، یہاں مہینہ ہو گیا ہے فرش پہ لیٹے لیٹے، ٹھنڈ کا اثر نہیں ہے، مجھے بتا تو صحیح، بچہ بھی وہی ہے، زمین بھی وہی ہے، موسم بھی وہی ہے،
ہے، پھر فرق کیا ہے؟ یہ زمین پہ آج لیٹا ہے تو ٹھنڈ کیوں لگی ہے؟ تو میں بتاؤں گا پیارے، سنو، جب تک بچے گھر پہ رہا کرتے ہیں تو باغ رکھوالی کرتا ہے، جب بچہ گھر پہ ہوتا ہے تو ماں رکھوالی کرتی ہے، جب بچہ گھر پہ ہوتا ہے تو بدن دیکھ بھال کرتی ہے، اور سب جب یہ گھر پہ تھا تو ماں باپ بچاتے تھے، جس دن سے مدرسے میں آیا ہے رسول پاک بچا رہے ہیں۔ علماء سنت مسلک اعلی حضرت عظمت قرآن، عظمت قرآن، جشن دستار بندی علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سچ یہ ہے جس دن سے مدرسے میں آیا ہے اب نہ ماں ہے دیکھنے والی نہ باپ ہے دیکھنے والا، پھر محفوظ کیوں؟ تو سن، جب تک گھر تھا ماں باپ بچاتے تھے، جب سے مدرسے میں آیا کہ رسول پاک بچا رہے ہیں، رسول پاک بچا رہے ہیں۔ یہ ان کا مہمان ہے، یہ ان کا نوکر ہے، ان کا خادم ہے۔ او بھائی مجھے بتا، برا مت ماننا، بات کڑوی کہنے لگا، ارباب منبر سے سکھائے چاہیے، بہت کڑوی بات ہے، غور کیجئے۔ مجھے ایک بات بتائیے، ہمارے ہاں کوئی میت ہو جاتی ہے، سیدھا کتب خانے جاگا، قرآن کی پیٹی خرید کے لاگا، ہدیہ کراگا، لا کے مسجد رکھ دے گا۔ وہ کبھی جا کے مسجد میں دیکھ کتنے پاروں کو دیمک لگ گئی، کتنی پیٹیاں رکھے رکھے پرانی ہو گئی، آج تک پارے کھولنے کا نمبر نہیں آیا۔ لیکن ہماری بھیڑ کی چال ہے، رسم چلی آ رہی ہے پارے دینے کی، تو اب سبھی پارے دے رہے ہیں۔ مان لو لوک ڈاؤن میں سو موتیں کہ گاؤں میں ہوئی ہیں، سب نے اگر ایک ایک پیٹی رکھی ہوگی، کتنی ہو گئی ہوگی ایک مسجد میں؟ کتنی؟ سارے بولو کتنی؟ 100 پیٹی ہوئی۔ پڑھنے کتنے جاتے ہیں صبح کو قرآن؟ 50 بھی نہیں پڑھتے، 50 بھی نہیں پڑھتے، 50 بھی نہیں پڑھتے۔ 100 پیٹیوں میں 30 پارے جوڑ کتنے ہو گئے؟ حساب لگا کے بچے سمجھ رہے ہیں؟ جس نے چاہا لا کے مسجد میں پیٹی رکھ دی۔ سن، اگر ثواب ہی چاہتا ہے، اگر باپ کا انتقال ہوا ہے تو جا کے پیٹی خرید کے نہ جا، بلکہ سیدھا اس مدرسے میں آ، قاری عبد المطلب سے پوچھ، قاری صاحب یہ جو مصطفیٰ کے مہمان رہ رہے ہیں، دیکھو کسی کے پاس گرم کپڑے کی ضرورت تو نہیں ہے، کسی کا بستر کمزور تو نہیں ہے، کسی کے پاس اوڑھنے کی چادر ہے کہ نہیں، اور پورے قرآن کا ہدیہ نہ کرا، بلکہ مدرسے میں آ جا، یہاں آ کے غریب بچوں کے گرم کپڑوں کا انتظام کر دے، جس کے پاس پھٹا بستر ہے اس کے لیے نئے بستر کا انتظام کر دے، جو پرانے لحاف میں لیٹا ہے اس کے لیے نئے کمبل کا انتظام کر دے۔ تجھے لگتا ہے کہ پیٹی رکھ کے ثواب دے گی؟ نہیں، رکھ کے تو قرآن بھی ثواب نہیں دیتا ہے۔ قرآن سے بھی ثواب تبھی ملے گا جب اس کو پڑھا جائے گا، یا جب اس کو دیکھا جائے گا، یا جب اس کو چوما جائے گا، تب اس سے ثواب ملے گا۔ ہم نے پیٹیاں خرید دی، وہ یار کبھی مدرسے بھی آ جایا کرو۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے امیروں کے بچے فریج کا پانی پیتے ہیں، اور مدرسے کے پڑھنے والے مصطفیٰ کے مہمان یہی ٹنکی سے بھر بھر کے پانی پیا کرتے ہیں۔ مجھے بتا تو سکی، کیا تیرے ہی بچوں کا دل ہے کہ وہ فریج کا پانی پیئے؟ تیرے ہی بچوں کا دل ہے کہ وہ اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں لیٹے اور نبی کے مہمان کے لیے پنکھے کا بھی انتظام نہ ہو؟ تیرے بیٹے شاندار کولر کے آگے آرام کرے، مصطفیٰ کا مہمان کے پاس ہاتھ کا پنکھا بھی نہ ہو۔ اگر تیرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، تیرا کوئی اپنا دنیا سے چلا گیا ہے، تو پیٹی خرید کے نہ لا، مدرسے میں آ جا، یا تو پڑھنے والوں کے لیے فریج کا انتظام کر دے، یا پنکھے کا انتظام کر دے، یا لحاف کا انتظام کر دے، یا بچھونے کا انتظام کر دے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کوئی تیرے لیے ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، کوئی تیرے لیے دعا کرے نہ کرے، ایک کولر لا کے مدرسے میں لگا دے، اس کے آگے بیٹھ کر کے قرآن پڑھنے والا جب بھی قرآن پڑھے گا اس کی ٹھنڈی ہوا قرآن پڑھنے والے کو لگے گی۔ ادھر قرآن کا پڑھنے والا راضی ہوگا، ادھر پیدا کرنے والا خدا راضی ہو جائے گا، اور جب وہ راضی ہوگا تو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور یار دعا کر نہ کر، اللہ اس کو قبر میں جنت کے مزے عطا فرمانا۔